اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیۃ و ثناء کی مظلومیت کے ان ایام میں عرفان عزا کے عنوان سے آغاز ہوئی۔ ہم آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیۃ و ثناء نے اپنا سب کچھ خداوند متعال کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایسے میں خداوند متعال نے حضرت سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کے نتیجے میں انہیں جو مقامات عطا کیے ان کے بارے میں حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیۃ و ثناء ایک نورانی کلام میں بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین من قتلہ، یعنی خداوند متعال نے حضرت حسین شہید کربلا کو ان کی شہادت کے بدلے میں، ان کے قتل کے بدلے میں، ان کی مظلومانہ شہادت کے بدلے میں جو عطائیں کی ہیں، جو انعام و اکرام سے نوازا ہے، ان کی تفصیل حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف التحیۃ و ثناء بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس حدیث کو، جسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا، اسے بیان کرنے سے پہلے ایک اور مقدمہ آپ کی خدمت میں مختصراً بیان کرتا ہوں کہ آپ اس مطلب کو ذہن نشین کریں کہ ایک عام عادی، میرے جیسا ایک انسان، اگر خداوند متعال کی دین کی حمایت کرتے ہوئے راہ حق میں دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر مارا جائے، کسی بھی انداز میں مارا جائے، چاہے وہ موت لومانہ موت نہ کہلائے، لیکن اس کے باوجود خداوند متعال ایک عام شہید کے لیے فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی ایک عام انسان اگر راہ خدا میں شہید کر دیا جائے اور دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے اسے شہید کر دیا جائے، تو خداوند متعال اس کے لیے فرما رہا ہے کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ یہ شخص مردہ ہے، بلکہ یہ زندہ ہے اور خداوند متعال کے ہاں رزق پا رہا ہے۔ تو ایسے میں سید الشہداء کا جنہیں لقب ملا ہے، حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ آلاف التحیۃ و ثناء کے بعد حضرت سید الشہداء کا لقب حضرت امام حسین علیہ آلاف التحیۃ و ثناء کے ساتھ ہے۔ اور ایسا شہید کہ جس کی شہادت کے لیے ہر نبی نے گریہ کیا ہے، جس کی شہادت پہ خود سرور انبیاء نے، حضرت امیر المؤمنین حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے گریہ کیا ہے، تو ایسے میں حضرت سید الشہداء کا مقام کیا ہوگا خداوند متعال کے حضور؟ تو امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیۃ و ثناء اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین من قتلہ، خداوند متعال نے حسین ابن علی کے قتل اور حسین ابن علی کی شہادت کے عوض میں انہیں جو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان جعل الامامۃ فی ذریتہ، خداوند متعال نے امامت کو ان کی ذریت میں اور ان کی نسل میں قرار دیا ہے۔ والشفاء فی تربتہ، یعنی جعل الشفاء فی تربتہ، خداوند متعال نے حضرت سید الشہداء کی اس سرزمین کربلا کی خاک کو، جس خاک کے اندر حضرت سید الشہداء اور ان کے اصحاب و اہل بیت کا خون مکس ہوا ہے، اس سرزمین کربلا کی اس مقدس مٹی کے اندر خداوند متعال نے شفا کو قرار دے دیا ہے۔ لہٰذا عرض کیا ہم نے کہ عام طور پر مٹی کھانا فقہی اعتبار سے درست نہیں ہے، حرام ہے، لیکن حضرت سید الشہداء کی تربت مختصر مقدار میں اگر کسی مریض کو کھلا دی جائے تو یہ اس کے لیے شفا کا کردار ادا کرے گی۔ یا باقاعدہ ہمارے منابع روائی میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، یعنی اپنی اولاد کو جب وہ تازہ متولد ہوتے ہیں تو ان کو جو گٹی دی جا رہی ہے وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیۃ و ثناء کی
تربت کی دی جائے۔ اور ہم یہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ بچوں کو، اس طفل صغیر کو حضرت سید الشہداء کے ذکر سے مانوس کیا جائے اور ایسی محافل میں، ایسی مجالس میں لے جایا جائے جہاں حضرت سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے۔ ان بچوں کو نوحے سنائے جائیں، ان کو امام بارگاہوں میں لے جایا جائے، ان کو ایسے مقدس مقامات پر منتقل کیا جائے جہاں حضرت سید الشہداء کا ذکر ہو، تاکہ یہ حضرت حسین شہید کربلا کے ساتھ مانوس ہو کر حریت کا پیغام لے کر بڑھے ہوں، یہ اسلام کی سربلندی کا پیغام لے کر بڑھے ہوں، اور حضرت سید الشہداء کے اغراض و مقاصد کے ساتھ تبلیغ کریں اسلام ناب کی، اور اسلام کی تبلیغ کر کے اسلام کی سربلندی کا باعث بنیں۔ اور اگر انہیں بھی اپنے خون سے اسلام کی رگوں کو آبیاری کرنے کی ضرورت پیش آئے تو یہ اپنے آپ قربان کر دیں اپنے آپ کو اسلام پر، اور دریغ نہ کریں اس قربانی سے۔ لہٰذا خداوند متعال نے جعل الشفاء فی تربتہ، حضرت سید الشہداء کی اس تربت میں شفا کو قرار دیا ہے۔ والاجابت، اور خداوند متعال نے اجابت کو قرار دیا ہے۔ کس چیز کی اجابت کو؟ الدعاء، یعنی واجابت الدعاء عند قبرہ، یعنی جو شخص بھی حضرت سید الشہداء کی اس قبر کے قریب جائے، حضرت سید الشہداء کے اس گنبد کے نیچے جا کر اگر حضرت سید الشہداء سے دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ علماء نے تو یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت سید الشہداء کے قبر کے نیچے اور گنبد کے نیچے جا کر وہاں پر دعا کی جائے، بلکہ حائر حسینی میں داخل ہو جائے اور وہاں جا کر اگر دعا کر لے حضرت سید الشہداء کے حرم میں تو بھی اس کی دعا مستجاب ہے۔ اور آغا ششتری نے تو یہ کہا کہ جہاں جہاں حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا کا جو ہے وہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے اور خیمہ نصب کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی قبہ حسین دائر ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص بھی ان مجالس عزا میں خلوص نیت کے ساتھ دعا کرے گا، اس کی دعا خداوند متعال مستجاب کرے گا۔ یہ مانگنے والے کا ایک اپنا ہنر ہے کہ وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے کیسے دعا طلب کرتا ہے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء کی معرفت رکھتے ہوئے ان فرش عزا پر آئیں اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے خداوند متعال کے حضور دعا کریں، اور خداوند متعال سے یہ تقاضا کریں کہ ہم نے اپنی زندگی جس فلاکت اور بدبختی کے ساتھ گزاری ہے، ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے اصلاح چاہتے ہیں۔ لہٰذا میں اس حدیث کو کمپلیٹ کروں، وَلَا تَعُدُّ أَيَّامَ زَائِرِهِ جَائِعًا وَرَاجِعًا مِنْ عُمْرِهِ، اور یہ جو زائر حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور واپس آ رہا ہے، 1 مہینہ 1.5 مہینے کا یہ جو سفر ہے، یہ اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتا۔ تو عزیزان، حضرت سید الشہداء کو معمولی ہستی نہیں ہے، لہٰذا ان مجالس عزا میں شرکت کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ان آداب کو عرفان عزا کے عنوان سے بیان کر رہا تھا، اور ہم نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جو شخص جو کام بھی کر سکتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کے ان ایام میں اس سے دریغ نہ کرے اور اس کام کو انجام دے، اور خود کو حضرت سید الشہداء کے مظلومانہ عزاداری منعقد کرنے والے ان عزاداروں کی فہرست میں شمار کرے۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء کے عزاداروں کی خدمت کرنا، حضرت سید الشہداء کی عزاداری کے لیے خیمہ منعقد کرنا، بینر لگانا، جو بھی مصادیق عزائے سید الشہداء ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ عرفان عزا کا باقاعدہ حصہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسان کیسے مدارج عالیہ طے کرتا ہے، کیسے انسان بلند مقام طے کرتا ہے حضرت سید الشہداء کے فرش عزا پر آ کر۔ اور خداوند متعال نے اس عزادار کو جو حضرت سید الشہداء کی اس عزاداری کے اس محفل میں، اس مجلس میں، اس پروگرام میں حاضر ہو کر خود کو حضرت سید الشہداء کے لیے وقف کر رہا ہے اور دل سے یا حسین کی صدا بلند کر رہا ہے، یعنی اس کا تمام وجود حضرت سید الشہداء کے ساتھ یکجا ہو چکا ہے، تو حضرت سید الشہداء اسے نجات کی اپنی اس کشتی میں سوار کر کے حضرت سید الشہداء اسے ملکوت اعلیٰ کی طرف لے کر جائیں گے۔ لہٰذا عرفان عزا میں حضرت سید الشہداء کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ لہٰذا
محرم کا مہینہ بازگشت کا مہینہ ہے، یعنی گناہوں سے واپس لوٹنے کا مہینہ ہے، معصیت سے واپس لوٹنے کا مہینہ ہے، خداوند متعال کی نافرمانی سے واپس لوٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جب بھی حضرت سید الشہداء کا خیمہ نصب ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ خیمہ نصب ہو، یہاں پر اس خیمے کو نصب کر کے خداوند متعال کی جانب سے گویا کہ یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی عاصی شخص ہے، کوئی بھی گنہگار شخص ہے، وہ خیمہ حسین میں داخل ہو جائے اور نجات کی اس کشتی پر سوار ہو، اسے نجات مل جائے گی۔ لہٰذا جو بھی گنہگار ہے، جو بھی خطا کار ہے، وہ اگر خلوص دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے استغفار کرے اور واپس لوٹ آئے حضرت سید الشہداء کے خیمے میں، تو اسے اس تمام بدبختیوں سے اور تمام جو گناہوں کے عوارض ہیں اسے نجات مل جائے گی، اور یہ شخص حضرت سید الشہداء کے اس خیمے کے نیچے آ کر خداوند متعال کے حضور مقرب انسان میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں عزیزان محترم کہ یہ جو حضرت سید الشہداء میں کہ اس عزاداری کے اندر ایک شخص آ رہا ہے، ہم اس شخص کو یہ نہ کہیں کہ یہ گنہگار ہے، ہم یہ نہ کہیں کہ یہ خطا کار ہے، یہ خاتون بے پردہ ہے، یہ خاتون بد اخلاق ہے، یہ خاتون درست کردار کی مالک نہیں ہے، لیکن حضرت سید الشہداء کے خیمے میں آئی ہے تو یہی اس کے لیے فضیلت کا باعث ہے، یہی اس کی بلندی مقام اور اس کی شرافت کی گواہی ہے کہ یہ حضرت سید الشہداء کے پاس آئی ہے اپنی اس تمام گزشتہ خامیوں سے، ان گزشتہ کوتاہیوں سے، ان گزشتہ عصیان آمیز زندگی سے استغفار کرتے ہوئے حضرت سید الشہداء کے پاس آئی ہے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ ششتری اس مطلب کو بیان کرتے تھے کہ جنہیں شب قدر میں باب التوبہ نصیب نہیں ہوتا، جو خداوند متعال کی استغفار کرتے ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی جن کی بخشش کے لیے کفایت نہیں کرتا، وہ باب حسین پہ آئیں اور آئیں باقاعدہ آ کر فرش عزا پر بیٹھیں، اور یہ فرش عزا کو معمولی فرش عزا پھر نہیں قرار پائے گا کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ الف شہر والی برکتوں والی، مغفرتوں والی، رحمتوں والی رات لیلۃ القدر جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے۔ یہ شخص رمضان المبارک میں خداوند متعال کے حضور استغفار کر چکا ہے، لیکن اسے اپنی استغفار کا وہ نتیجہ نہیں ملا، آئے باب حسین میں تو باب حسین میں اس کی استغفار یقینی ہے۔ یہ فقط خود کو حسین کے ساتھ مخصوص کر دے، حسین ابن علی خود اس کو نجات دیں گے اور اسے بلند مقام پر پہنچائیں گے۔ لہٰذا ایسے میں اگر ہم اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے جاننے والوں کو، محلے داروں کو، دوستوں کو، پہچاننے والوں کو، جن شخصوں کو بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص گنہگار ہے، یہ خطا کار ہے، لیکن آیا ہے سید الشہداء کی اس مجلس عزا میں، تو ہمیں اسے واپس نہیں لوٹانا چاہیے، ہمیں آغوش گرم سے اس کا استقبال کرنا چاہیے اور اسے وہ مقام دینا چاہیے جو حضرت سید الشہداء کے ایک عزادار کا مقام ہے۔ یہ آیا ہے اور حضرت سید الشہداء کے در پر اس نے دستک دی ہے، ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اسے نا امید کریں، ہم اسے واپس دھتکار دیں۔ اگر ہم اسے دھتکار دیں گے تو جان لیں کہ حضرت سید الشہداء نے ہمیں دھتکار دیا ہے۔ یہ خیمہ، یہ قبہ جو ہم نے حضرت سید الشہداء کے لیے لگایا ہے، یہ در واقع وہ خیمہ حضرت سید الشہداء قرار نہیں پائے گا، بلکہ یہ خیمہ دشمن حضرت سید الشہداء ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ ایک ایسا شخص حضرت سید الشہداء کے دروازے پہ آیا ہے، اپنی گزشتہ جو زندگی ہے، جو اس نے گناہ کیے ہیں، جو معصیت کی ہے، جو خداوند متعال کے حضور اس نے طغیان کیا ہے، یہ اس طغیانی سے اعتدال کی طرف آیا ہے اور حضرت سید الشہداء کے حضور اس قبہ حسین کے اندر آ کر اپنی پیشانی کو خاک سید الشہداء پر رکھ کر یہ کہتا ہے کہ یا حسین، میں کل جیسا بھی تھا آج میں آپ کا ہوں، آج میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کے دروازے پر آیا ہوں، اور آپ کے دروازے سے اگر میں خالی لوٹ گیا تو یا حسین مجھے پھر کہاں دروازہ ملے گا۔ لہٰذا ہمیں کسی ایسے شخص کو واپس لوٹانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ آپ نے وہ واقعہ یقیناً پڑھا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا علماء کرام سے کہ قرہ بن قیس حنظلی تمیمی ریاحی جو عمر سعد کا ایک پیغام رسان تھا، ایک خط پہنچانے والا تھا، یہ شخص 3 محرم کو کربلا کے میدان میں حضرت سید الشہداء کے پاس آتا ہے اور پیغام لے کر آتا ہے عمر سعد کا،
اور عمر سعد نے اپنے پیغام میں حضرت سید الشہداء کو یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، اس سرزمین میں کیا کام ہے آپ کا۔ تو حضرت سید الشہداء اسے خط کے جواب میں یہ تحریر کر کے دیتے ہیں کہ مجھے اہل کوفہ نے دعوت دی ہے، میں لوگوں کی دعوت پر آیا ہوں، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ایکسیپٹ نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، میں دعوت پر آیا ہوں اور بن بلائے یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ تو یہ قرہ بن قیس حنظلی ریاحی، جو باقاعدہ یزید بن حر ریاحی کا عزیز تھا، رشتہ دار تھا، اور باقاعدہ ایک نیک انسان تھا جو اس خیمے میں موجود تھا، لہٰذا حبیب ابن مظاہر نے اس شخص کو دیکھا اور وثب الیہ، اس نے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم ایک نیک انسان ہو، تم اس خیمے میں کیا کر رہے ہو؟ تم آؤ اس خیمے حسین میں، تم حضرت سید الشہداء کے خیمے میں آؤ، تمہارا اس خیمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں میں جانتا ہوں، تمہیں میں پہچانتا ہوں، تم کیوں اس سیان کی زندگی گزار رہے ہو؟ تم فطرتاً، طبیعتاً، خاندانی طور پر ایک اچھے اور نیک انسان ہو، اس خیمہ باطل میں جا کر جو تم نے گناہ کیا ہے، فرزند رسول کو چھوڑ کر، فرزند اسلام کو چھوڑ کر، فرزند قرآن کو چھوڑ کر جو تم نے گناہ کیا ہے، اس گناہ کی بخشش طلب کرو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ ہم ایسے گناہ گاروں کو حضرت سید الشہداء کے خیمے سے جو ہے وہ دھتکار دیتے ہیں، جبکہ جو حبیب ابن مظاہر ہے وثب الیہ، اس کو چپک گیا کہ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں حضرت سید الشہداء کا اس جانب، میں پیغام لے کر آیا تھا اور پیغام واپس لے کر جاؤں گا، لہٰذا یہ شخص چلا گیا۔ لیکن جب حر بن یزید ریحائی جو ہے وہ واپس لوٹا حضرت سید الشہداء کے خیموں کی طرف، تو یہ قرہ بن قیس حنظلی بھی واپس لوٹ آیا، اور یہ بھی حضرت سید الشہداء کے جانثاروں میں آ کر قربان ہوا۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سید الشہداء کے خیمے میں آنے والے شخص کو واپس لوٹانا یہ آداب اسلامی میں اور آداب عزا میں اور عرفان عزا کے خلاف ہے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیں اگر وہ خیمہ تسلیم نہیں ہے جس میں گنہگار شخص آتے ہیں تو ہم اپنا خیمہ تبدیل کر لیں، ہم خود کہیں اور چلے جائیں، لیکن حضرت سید الشہداء کے خیمے میں آنے والے عزاداروں کو واپس دھتکارنا، واپس بھیجنا، یہ ہمارے جو ہے وہ حیثیت سے بڑھ کر ہے، ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا آداب عزا میں اگر ہم واپس لوٹیں تو پہلا ادب میں آپ کی خدمت میں جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص جو بھی کام کر سکتا ہے حضرت سید الشہداء کے لیے، اسے ان ایام عزا میں وہ کام، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسرا جو ادب میں نے بیان کیا کہ کوئی بھی گنہگار شخص اگر قبہ حسین میں، خیمہ حسین میں، فرش عزا میں آتا ہے تو ہمیں اسے دھتکارنا نہیں چاہیے، ہمیں اسے حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم ایک مقدس، با پرہیزگار عزاداروں کو احترام دیتے ہیں، ایسے ہی ہمیں حضرت سید الشہداء کے اس مہمان کا احترام کرنا ہے اور اس کو بلند مقام تک لے جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، لیکن ابھی یہ جو تیسرا ادب ہے یہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجالس حضرت سید الشہداء میں طہارت کے ساتھ آنا چاہیے۔ اب طہارت ظاہری ہے یا طہارت باطنی ہے؟ طہارت ظاہری یہی ہے کہ اگر انسان پر غسل جنابت ہے تو انسان غسل کر کے باقاعدہ حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا میں شریک ہو، اور اگر انسان کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، کوئی بھی غسل ہو، پھر اس کے علاوہ انسان کیا کرے، باقاعدہ باوضو ہو کر آئے۔ غسل تو واجب نہیں تھا لیکن میں نے وضو کیا ہے، اور اگر میں وضو نہیں کر سکتا، میرے اعضائے بدن پر کوئی ایسی مشکل ہے تو تیمم کروں، خود کو پاکیزہ کروں۔ یہ ظاہری اعتبار سے ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی آداب عزا میں یہ ایک حصہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے استغفار کر لے، دل سے اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ بطالت میں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے، اب میں حضرت سید الشہداء کے دروازے پر جا رہا ہوں اور جا کر حضرت سید الشہداء سے اس چیز کا تقاضا کروں گا کہ یا ابا عبداللہ، میں گنہگار ہوں، میں درست ہے میرے گناہ حر بن یزید ریحائی سے زیادہ ہے، لیکن یا ابا عبداللہ، آپ کا رحمت کا دامن بہت وسیع ہے، آپ کی کشتی نجات پر جہاں سب گنہگار سوار ہو رہے ہیں، تو یا ابا عبداللہ مجھے بھی اس کشتی نجات پر سوار کر لیں۔ لہٰذا وہ واقعہ جسے میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ نقل کر چکا ہوں کہ وہ ایام 40 میں وہ جو خیمے نصب ہوتے ہیں کربلا کے اندر زائرین عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے، مشی کرنے والوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو انہی خیموں میں سے ایک خیمے کے اندر
اس علاقے کا ایک گنہگار ترین شخص، پست ترین شخص، جو حقیر ترین شخص، جو پورے معاشرے میں گناہوں کے عنوان سے ایک مشہور شخص تھا کہ اس سے بڑا گنہگار اس معاشرے میں زندگی نہیں بسر کرتا تھا، یہ شخص آتا ہے اس خیمے عزا کے اوپر ایک چائے کا ایک گلاس استعمال کرنے کے لیے اور پینے کے لیے، یا 2 منٹ اس خیمے کے باہر آ کر کھڑا ہو تو خیمے کے لوگوں نے اس کو دھتکار دیا، کم ظرف تھے، انہوں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم حضرت سید الشہداء کے اس خیمے میں اور ہمارے مکب میں آ کر جو ہے وہ ہماری بدنامی کا باعث بنو گے، لوگ تمہیں یہاں پر دیکھیں گے اور کہیں گے کہ فلاں گنہگار، فلاں خطاکار، فلاں معصیت کار کا ان لوگوں سے تعلق ہے اور اس انجمن سے تعلق ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے جو وہاں منتظمین تھے انہوں نے اس کو دھتکار دیا، اس کو کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے قریب نہ آنا۔ خیمے کا جو سربراہ تھا وہ ایک دانا شخص تھا، وہ ایک عرفان عزا رکھنے والا شخص تھا، اس نے اس گنہگار کو ندا دی، اس کو بلایا اور کہا کہ تم آئے ہو، یقیناً تمہارا مقصد حضرت سید الشہداء کی خدمت کرنا ہے، زائرین حضرت سید الشہداء کی خدمت کرنا ہے۔ یہ لوگ نادان ہیں، یہ اس بات کو نہیں جانتے، لیکن ہمیں ایک کام چاہیے جو تم ہی انجام دے سکتے ہو، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمارے خیمے میں چینی نہیں ہے، ہمیں چینی لا کر دے دو۔ اب یہ گنہگار شخص، اسے پیسے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ جا کر حضرت سید الشہداء کے اس خیمے کے لیے جا کر بازار سے چینی لے کر آئے، فقط اس کا کام ہے جانا اور لے کر آنا، اس نے سرمایہ بھی اپنی جیب سے خرچ نہیں کیا ہے، فقط وہاں دکان سے خریدے گا اور اس خیمے تک منتقل کر دے گا، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ شخص جاتا ہے اور جا کر وہاں سے چینی کو خریدتا ہے، ابھی واپس آتا ہے راستے میں اور واپس آ کر دیکھتا ہے تو ایک دوسرے خیمے والے اسے وہاں سے جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم چینی لے کر جا رہے ہو، اور یقینی بات ہے کہ تم حضرت سید الشہداء کے خیمے کے لیے چینی لے کر جا رہے ہو، ہماری بھی چینی ختم ہو گئی ہے تو یہ دو ہم یہاں پر استعمال کریں، اور وہ خیمے والے اس سے چینی وصول کر لیتے ہیں اور اپنے خیمے میں استعمال کر لیتے ہیں۔ اب یہ گنہگار شخص، یہ خطاکار شخص، یہ معصیت کار شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو چینی لینے کے لیے آیا تھا، انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے چینی کے لیے، اور چینی جب میں نے لی ہے تو یہ اس خیمے والوں نے مجھ سے لے لی ہے، اب میں وہاں اس خیمے میں جاؤں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں چینی لینے بھیجا تھا اور تم چینی لے کر نہیں آئے ہو، لہٰذا میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ واپس پلٹتا ہے اس دکان کی طرف، اور تاکہ دوبارہ وہاں سے چینی خریدے اور اس خیمے والوں کو وہ چینی لا کر دے، لیکن ابھی پلٹ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے ملک الموت آ کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اب جب ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور اسے باقاعدہ جو ہے وہ اس عوالم میں لے جایا جاتا ہے، اور اس دنیا میں اس کی یہ حالت ہے کہ اس کا جسد جو ہے، جنازہ جو ہے وہ زمین پر پڑا ہے اور کوئی اس کے قریب آنے والا نہیں ہے کہ یہ فلاں گنہگار شخص ہے، فلاں شخص ہے کہ جو پورے معاشرے میں گناہ کے اعتبار سے شہرت رکھتا ہے۔ اس شخص کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس شخص کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اسے آئے کوئی یہ جو میونسپل پارٹی والے آتے ہیں یا کوئی ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو لاوارث افراد کو دفن کرتے ہیں، کوئی ایسے افراد جو گند کوڑا کچرا اٹھاتے ہیں، وہ آ کر اس کو اٹھا کر لے جائیں، ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ بہت گنہگار شخص ہے، ہم اسے ہاتھ لگائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے گناہوں سے ہم بھی آلودہ ہو جائیں۔ ایک ایسا تفکر بسا اوقات معاشرے میں پایا جاتا ہے، لہٰذا اسے لے جایا جاتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اسے قبر کے قریب لے جایا جاتا ہے۔ تو اب یہ شخص خود اس مسئلے کو حکایت کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ ایک نورانی شخصیت میرے پاس وہاں پر آتی ہے اور ان ملائکہ کو جو قبر میں موجود ہیں آتشین گرز لے کر اور میرا انتظار کر رہے ہیں، وہ ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ شخص میرا زائر ہے، یہ شخص میری عزاداری منعقد کرنے والا شخص ہے، تم اسے چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ الحسین، ہم اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو معاشرے میں گناہوں کے اعتبار سے شہرت رکھتا ہے، مشہور انسان ہے، اسے ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کہا اس شخص نے میری عزاداری کے لیے جو اہتمام کیا ہے، یہ جو چینی لینے گیا ہے، اس وجہ سے تم اسے بخش دو۔ تو فرمایا کہ ہم اسے کیسے بخشتے، اس کے دامن میں تو بہت گناہ ہے۔ فرمایا اس کے گناہ کے عوض میں وہ جو چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے اسے ایک پلڑے میں رکھو اور دوسری جانب اس کے گناہوں کو رکھو، اگر اس کا وہ چینی کا دانہ، اس کا وزن زیادہ ہو تو اس گناہ کو
درگزر کر دو، معاف کر دو۔ لہٰذا اس کے گناہوں کو ایک طرف رکھا گیا اور دوسری جانب چینی کو رکھا گیا کہ اس چینی کے وزن پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے بہت سارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن ابھی بھی اس کا دامن گناہوں سے آلودہ تھا۔ تو اب حضرت سید الشہداء کہتے ہیں کہ اس نے نیت کی تھی کہ یہ دوبارہ جائے گا اور 1 کلو چینی لے کر آئے گا، اسے مہلت نہیں ملی، لیکن اس نیت کا تو اسے اجر اور ثواب ملے گا، لہٰذا وہ 1 کلو چینی بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائے۔ وہ چینی بھی رکھی گئی تو اب بھی اس کے گناہ بہت سارے جو ہیں وہ معاف ہو گئے، لیکن فرشتوں نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، ابھی بھی یہ شخص گناہ گار ہے۔ تو حضرت سید الشہداء کہتے ہیں کہ میں تو خود اس کا جو ہے وہ شفیع ہوں، میں خود اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں خود اس کے اس نامہ اعمال میں آ کر جو ہے وہ قرار پاتا ہوں، چونکہ یہ میرے دروازے پر آیا ہے اور میرے لیے چینی لینے جا رہا تھا، میرے عزاداروں کی خدمت کرنے کے لیے جا رہا تھا، یہ میرے عزاداروں کا خدمت گزار ہے، لہٰذا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ اور حضرت سید الشہداء نے اس کی شفاعت کی، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ جاؤ، اسے مہلت دیتا ہوں، اسے واپس لے جاؤ اس دنیا میں، تاکہ یہ جا کر اعمال حسنہ کو انجام دے، اعمال خیر کو انجام دے۔ ابھی اس شخص کو قبر میں اتارا ہی جاتا ہے کہ یہ شخص دوبارہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو اس تمام ماجرا کا ذکر کرتا ہے کہ کیسے حضرت سید الشہداء نے مجھے اس حول ناقی سے نجات عطا کی ہے، اور حضرت سید الشہداء نے مجھے واپس پلٹایا ہے تاکہ میں اپنے گناہوں سے استغفار کروں اور خداوند متعال کے حضور میں عفو درگزر کا مطالبہ کروں حضرت سید الشہداء کا واسطہ دے کر، لہٰذا یہ شخص واپس آتا ہے۔ تو جب حضرت سید الشہداء اپنے خیمے میں خدمت کرنے کے لیے اور چینی لانے والے ایک ایسے گنہگار کو جو ہے وہ اس مقام پر پہنچا رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی گنہگار کو حضرت سید الشہداء کے خیمے سے واپس پلٹانے والے؟ لہٰذا یہ ہماری وقعت اور حیثیت سے باہر ہے، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے، اور اگر ہم ایسا کردار اپنے طرف سے ظاہر کریں گے تو یہ جان لیں کہ حضرت سید الشہداء کے ہاں قطعی طور پر ہماری کوئی گنجائش نہیں ہے، حضرت سید الشہداء ہمیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمارے جو قدیمی علماء تھے، جو قدیمی شخصیات تھیں، ان کا یہ وتیرہ ہوتا تھا کہ وہ ایام عزا کے آنے سے پہلے ہی خود کو تیار کرتے تھے حضرت سید الشہداء کے لیے، یعنی خود کو تیار کرتے تھے کہ اگر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا ہے تو ان آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آنکھیں کسی نامحرم کے ناپاک وجود کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، اگر یہ آنکھیں کسی نامحرم کو دیکھیں گی تو ان آنکھوں سے حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کے اوپر جو ہے وہ آنسو نہیں بہیں گے، اگر یہ زبان گناہوں سے آلودہ ہوگی تو یہ حضرت سید الشہداء کا ذکر یا حسین نہیں کہہ پائے گی، اور اگر کہہ بھی پائے گی تو وہ الفاظ ہوں گے، ان الفاظ کے پیچھے معانی نہیں ہوں گے، وہ حقیقت عزا کو درک نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا خود کو تیار کیا کرتے تھے باقاعدہ حضرت سید الشہداء کے لیے، اور شدید مراقبہ کیا کرتے تھے کہ کہیں ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی عزاداری کا وہ جو مقام اور جو رتبہ ہے وہ ضائع ہو جائے، وہ جو عرفان عزا انہوں نے درک کرنا تھا وہ اس عرفان عزا سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا قلت کلام خود ایک عامل ہے عرفان عزا کو درک کرنے کے لیے۔ انسان جو پرحرفی کرتا ہے سارا سال، انسان سارا سال کہوں میں، سارا سال لغویات میں اپنا وقت بیتاتا ہے، لیکن یہ 10 دن جو ہے وہ اپنے آپ کو حضرت سید الشہداء کے عرفان عزا کے لیے وقف کر دیں، لغویات پرحرفی ان سے اجتناب کیا جائے۔ قلت طعام بھی ایک اہم عامل ہے حضرت سید الشہداء کے قریب ہونے کا۔ قلت کلام، قلت طعام، کثرت بقا کا ایک عامل ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں حضرت سید الشہداء کے ہاں عزاداری کریں، بقا کریں، گریہ وزاری کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت حسن مجتبیٰ کو ان کے بھائی، ان کے بیٹے اور ان کے نواسے کا پرسہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معدے کو خالی رکھیں،
ہمارا معدہ اگر خالی ہوگا تو اس کے نتیجے میں قلت کلام خود بخود آ جائے گی۔ اس قلت کلام کے نتیجے میں اور قلت طعام کے نتیجے میں کثرت بکا خود بخود ہمارا نصیب اور ہمارا مقدر بنے گی۔ لہٰذا خود کو مراقبے میں لے کر آئیں کہ ہم نے عرفان اعضاء کو درک کرنا ہے، ہم نے مدارج عالیہ طے کرنے ہیں، اور ان مدارج عالیہ کو طے کرنے کے لیے سفینۃ الحسین اسرعھا کا مصداق ہے۔ اور پھر اگلا عامل، اگلا ادب جو حضرت سید الشہداء کی اعضاء کے لیے بیان کیا جائے وہ نماز ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ وہ نماز تہجد سے لے کر واجب نمازیں، مستحب نمازیں، انہیں ترک نہ کریں۔ یہ ایام اعضاء ہمارے پاس ایک وقت ہے، ایک فرصت ہے کہ ہم حضرت سید الشہداء سے تجدید عہد کریں کہ یا ابا عبداللہ، آپ نے نماز کو قائم کیا ہے، آپ حقیقت میں اس جملے کا مصداق ہیں جو ہم گواہی دیتے ہیں زیارت ناموں میں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا ہے۔ جب آپ نے نماز کو قائم کیا ہے تو حقیقت نماز حضرت سید الشہداء کے وجود بابرکت سے قائم ہوئی ہے۔ لہٰذا میں یا ابا عبداللہ آپ سے یہ عہد کرتا ہوں، آپ سے یہ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز کو باقاعدگی کے ساتھ اول وقت میں، فضیلت کے وقت میں ادا کروں گا۔ حجاج بن مسروق جو حضرت سید الشہداء کا مؤذن تھا، حضرت سید الشہداء نے ہر مقام پر اس سے اذان دلوائی ہے، لیکن جب عاشور کی رات ہوئی اور وہ دن عاشور طلوع ہونے لگا تو حجاج بن مسروق سے کہا کہ نہیں، آج تمہاری باری نہیں ہے، آج علی اکبر کو آذان دینے دو، آج شہزادہ علی اکبر آذان دے، تاکہ علی اکبر کی آذان سن کے ہم شکل پیغمبر کی آذان سن کے وہ جو گفتار میں، جو کردار میں، جو صورت میں اشبہ الناس برسول اللہ کا مصداق ہے، یہ شخص آئے اور آ کر آذان دے، تاکہ ان اشقیاء کے دلوں میں تھوڑا جو ہے نا وہ جنبش پیدا ہو، ان کے جو اگر باطن میں کچھ حیات موجود ہے تو وہ دوبارہ حیات کی طرف واپس آئیں، دوبارہ انسانیت کی طرف واپس آئیں، دوبارہ اقدار کی طرف واپس آئیں۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء نے اس صبح عاشور حضرت علی اکبر سے آذان دلوائی، اور پھر ظہر عاشور حضرت سید الشہداء نے خود بنفس نفیس آذان دی، تاکہ اب امام وقت کی آذان سنیں، اب حجت خدا کی آذان سنیں، اب حجت الہی جو زمین پر ہے اس کی آذان سنیں، تاکہ ان کے دلوں میں اگر کوئی انسانیت باقی ہے، اگر ان کے دلوں میں کوئی حیات باقی ہے تو یہ واپس اس انسانیت کی طرف لوٹ آئیں، واپس ان اقدار کی طرف لوٹ آئیں۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ جب بادشاہ رضا خان نے حضرت سید الشہداء علیہ اعلیٰ تحیت و ثنا کی مجالس اعضاء اور عزاداریوں کے اوپر پابندی لگائی، ہمارے ملکوں میں بھی بسا اوقات ہماری حکومتیں پابندیاں لگا دیتی ہیں، بے جا قسم کی FIRs کاٹ دیتی ہیں، تو اس چیز کو متوجہ رہیں کہ یہ اسلام کے اوپر FIRs ہے، حضرت سید الشہداء کی ان مجالس اور جلوس کے اوپر FIR نہیں ہے، یہ نہیں چاہتے اسلام باقی ہو۔ لہٰذا یہ عزاداری حضرت سید الشہداء پر پابندی لگا کر گویا کہ اسلام پر پابندی لگا رہے ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ رضا خان نے جب عزاداری حضرت سید الشہداء پر پابندی لگائی تو ایسے میں جو زعیم حوزہ علمیہ قوم تھے شیخ عبد الکریم حائری، وہ شدید افسردہ تھے، شدید ناراحت تھے، شدید غمگین تھے۔ تو ایسے میں ان سے آ کر لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں غمزدہ ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ ایک مستحب عمل ہے، جس مستحب عمل کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اب کیوں غمگین ہیں؟ کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہوا۔ تو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کہتے ہیں کہ تم نے اشتباہ کیا ہے، یہ کوئی ایسا معمولی مستحب عمل نہیں ہے، یہ ایسا مستحب عمل ہے جس سے سینکڑوں واجب جو ہیں وہ سرچشمہ لیتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، آج اگر ہم نماز قائم کر رہے ہیں تو یہ حضرت سید الشہداء کا مرہون منت ہے۔ آج اگر ہم حوزہ علمیہ قائم کر رہے ہیں، اس میں درس پڑھ رہے ہیں، قال الصادق و قال الباقر کہہ رہے ہیں، تو یہ حضرت سید الشہداء کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا آیت اللہ عبد الہادی شیرازی باقاعدہ تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہا کرتے تھے، اور اس مطلب کو بیان کیا کرتے تھے کہ یہ جو نماز قائم کرنے لگے ہیں، یہ جو نماز پڑھنے لگے ہیں، یہ جو نماز جماعت کا آغاز کرنے لگے ہیں، یہ حضرت سید الشہداء کی اس نماز کا
نتیجہ ہے کہ جس کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حضرت سید الشہداء نے نماز کو قائم کیا، یعنی نماز کو زندہ کیا، نماز کو محفوظ رکھا، نماز کو باقی رکھا۔ یہی حضرت سید الشہداء کی نماز ہے کہ جو آج ہم نمازوں کی صورت میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر حضرت سید الشہداء کی کربلا کی عاشور میں وہ نماز نہ ہوتی تو آج ہماری نمازیں بے جان تھیں، آج ہمارے روزے بے جان تھے، آج ہمارا ذکر بے جان تھا۔ تو حضرت سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ لہٰذا آج اگر اسلام کو بچانا ہے تو حضرت سید الشہداء کا نام لینا ہوگا، حضرت سید الشہداء کا ذکر کرنا ہوگا، اور حضرت سید الشہداء ہی کے ذریعے سے ہمیں مدارج عالیہ طے کرنے ہیں، اور یہی عرفان عزا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت سید الشہداء کا ذکر برپا کرنے والے عزاداروں میں شمار کر، ہماری دعا ہے کہ حضرت سامل الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں ہم یہ جو حضرت سید الشہداء کے عرفان عزا کا ذکر آپ عزاداروں کے ساتھ، آپ مؤمنین کے ساتھ، آپ پاکیزہ قلوب رکھنے والوں کے ساتھ یہ جو ذکر عزا کر رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا ہمیں اس ذکر کو ہم سے قبول فرمائیں، اور ہماری تمام دینی، دنیاوی، اخروی، برزخی تمام مشکلات کو، جس قسم کی بھی ہماری مشکلات ہیں، جو کوئی بھی ان مشکلات میں گرفتار ہے، ہماری دعا ہے کہ حضرت علی ابن موسیٰ الرضا، حضرت سید الشہداء کے اس ذکر کے نتیجے میں جو ہماری ناقص زبان سے جاری ہوا ہے، ہماری دعا ہے کہ حضرت سید الشہداء کے اس ذکر کو حضرت علی ابن موسیٰ الرضا ہم سے قبول فرمائیں اور آپ کا سننا قبول فرمائیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری تمام دینی، دنیاوی، اخروی، برزخی مشکلات کو برطرف فرمائیں، اور حضرت سید الشہداء کا حقیقی جوار عطا کرنے میں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا ہماری شفاعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔